فی کل شیء لہ آیۃ فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کہ ہر چیز میں اس بات کی دلالت ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے اللہ نے کیسے بلند کر دیا، اتنی بڑی زمین کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی کے اوپر بچھا دیا۔ فی کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تدل علی انہ واحد، جو اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ واحد معبود کا تنہا ایک اللہ ہے، اسی کی ساری مخلوق ہے۔ فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون۔ اب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو مشرک ہیں وہ سیدھی راہ پر ہیں، ان کے لیے امن و امان ہے، یا وہ جو مومن ہیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پہ چلنے والے ہیں ان کے لیے امن و امان، ان کے لیے ہدایت ہے۔ تمہیں خبر ہو جائے گی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر جنہوں نے یقین کیا، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان میں انہوں نے شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اللہ کے غیر کو اللہ کی توحید میں، اللہ کی وحدانیت میں، اس کی عبادت، اس کی اطاعت فرما برداری میں شریک نہ کیا، اولئک لہم الامن، اللہ فرماتے انہی کے لیے امن ہے، انہی کے لیے سکون ہے، واولئک هم مہتدون، اور وہی ہدایت پر ہیں۔ مشرک ہدایت پر نہیں ہو سکتا، کافر ہدایت پر نہیں ہو سکتا، غیروں کی پوجا کرنے والا وہ راہ حق پر نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، کہ ہم نے یہ حجتیں اور یہ دلیلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، علی قومی، ان کی قوم کے خلاف، نرفع درجات من نشاء، کہ ہم جس کے چاہے درجوں کو بلند کر دیتے ہیں، کہ وہ شرک والے اور کفر والے کہ وہ سب ناکام ہو گئے۔ ان ربک علیم حکیم، آپ کا رب علم والا ہے، حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کس کو ہدایت دینی ہے، وہ جانتا ہے کس کو گمراہ کرنا ہے، وہ جانتا ہے کس کو کامیاب کرنا ہے، کس کو ناکام کرنا ہے، اس کی حکمت اسی کو معلوم ہے، اس لیے اسی کی عبادت میں، اسی کی اطاعت میں، اسی کی فرما برداری میں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ستاروں کو پوج رہے ہیں ان کو بھی خاموش کر رہے ہیں، ان کو بھی سمجھانے کی اور بتلانے کی رات دن فکر میں لگے ہوئے ہیں، کبھی رات کو سمجھا رہے ستارے دیکھ کر، سورج چاند دیکھ کر، اور کبھی دن کو سمجھا رہے ہیں سورج کو دیکھ کر، اور کبھی والد کو سمجھا رہے ہیں، کبھی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی یہ خود ہیں، پتھر ہیں، تمہارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، ان میں تمہاری کامیابی نہیں ہے، تمہاری کامیابی ایک اللہ کو ماننے میں ہے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ حق دھرم ہے اور بات کو سمجھنے کے لیے اور بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے ماننے والے نہیں، اب جن خداؤں کو یہ اپنا سب کچھ کرتا دھرتا سمجھ رہے ہیں، اب جو خدا ان کو اصل خدا سے روکے ہوئے ہیں، پہلے انہی کا کام تمام کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، قسم کھائی ابراہیم علیہ السلام کہ قسمیں کھانی پڑیں گی، ہمیں قسمیں کھانی پڑیں گی کہ ہماری جان، ہمارا مال وہ اللہ کا ہے، اب اللہ کے ہر غیر کا ہمیں انکار کرنا ہے، اب اللہ کے ہر غیر کو ہمیں راستے سے ہٹانا ہے، تاکہ سب 100% اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیت کرنی پڑے گی، ارادے کرنے پڑیں گے، مضبوط اپنے آپ کو راہ حق کے اندر پیش کرنا پڑے گا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے خداؤں کا کام مجھے ضرور تمام کرنا ہے۔ موقع آ گیا ان کی عید کا، ان کے میلے کا، فرمایا ابراہیم چلو ہمارے ساتھ۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، وہ تو ستاروں کے پجاری تھے، ستاروں کو دیکھ کر چلنے والے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو متوجہ کرنے کے لیے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ستارے کی طرف دیکھا، وہ سمجھ گئے ستارے کی طرف دیکھ رہے، کوئی بات ہے، ضرور ستارے نے ان کو کچھ کہا ہے۔ فرمایا ابراہیم نے انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ جا نہیں سکتا، میں تمہارے ساتھ سفر نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں بیمار ہوں، اور ہم کام چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہم تو بوڑھے ہو گئے، پہلے تو ہم نے بہت چلے لگائے جوانی میں، پہلے تو ہم نے بہت سہروزے لگائے، پہلے تو ہم نے بڑی قربانیاں دی، اب تو ہم بوڑھے ہو گئے، اب تو ہم ضعیف ہو گئے، اب تو ہم کمزور ہو گئے، ذرا سے چلتے ہوئے ہمارا سانس پھول جاتا ہے، گاڑی میں بیٹھتے ہی ہمیں الٹے لگنے شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے لیے سفر کیا ہے، مشکل ہے، تعلیم میں بیٹھ کر ہمیں نیند آنے لگ جاتی ہے اور ہم سو جاتے ہیں، ہمیں پریشانی ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، اس لیے ہم گشت میں نہیں جا سکتے، ملاقاتوں میں نہیں جا سکتے، اب ہم اندرون کا بیرون کا کوئی تقاضا پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم کیا ہیں،
بیمار ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہمارے پیٹ میں درد ہے، ہمارے سر میں درد ہے. اب کون بتائے گا پیٹ میں کیا درد ہے، سر میں کیا درد ہے؟ ہم جماعت میں تھے تو علی صاحب نے بلایا آ جاؤ بھائی تعلیم میں، تو سب آگے ایک دو رہ گئے اوپر سو رہے تھے. میں بلاؤ ان کو کہ جی درد ہو رہا ہے پیٹ میں. علی صاحب نے کہا وقال نسوۃ فی المدینہ، قرآن میں عورتوں نے کہا شہر میں، پیٹ میں درد تو عورت کو ہوتا ہے، تمہارے کہاں سے درد ہو گیا؟ تو ہم بیمار ہوتے ہیں کام چھوڑنے کے لیے، اور وہ بیمار ہو رہے تھے کام کرنے کے لیے. اتنی سقیم کہ میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ جا نہیں سکتا. فرمایا ٹھیک ہے تم یہاں رہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ چلے گئے، آئے ان کے بت گدے میں اور آئے ان کے بت خانے میں، اور آ کر کہا فراغ الی آلہتہم، ان کے معبودوں کے پاس آئے. فرمایا ما لکم، کیا ہوا تمہیں، کھاتے کیوں نہیں؟ یہ کھانا رکھا ہوا ہے، حلوہ رکھا ہوا ہے، پراٹھا رکھا ہوا ہے، اور بریانی رکھی ہوئی ہے، کوفتے کباب رکھے ہوئے ہیں، اور یہ پائے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کلیجی رکھی ہوئی ہے، ایک سے ایک کھانے تیار ہیں. وہ چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جب فرمایا ما لکم لا تنطقون، نہ تو کھا رہے تم، نہ کچھ بول ہی رہے کہ میں کھانا اچھا نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کھاتے. ابھی کیا بات ہے، نہ تو بول رہے اور نہ کھا رہے، کیا بات ہے؟ وہ کہاں بولنے والے تھے اور کہاں کھانے والے تھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فراغ علیہم ضربا بالیمین، ابراہیم علیہ السلام نے ایسی چوٹ ماری دائیں ہاتھ کی کہ ان کے ٹانگیں توڑ دی، ان کا پیٹ پھاڑ دیا، ان کے سر کے ٹکڑے کر دیے. اللہ کہتے ہیں فجعلہم جزازا، کہ سب کے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ایک کو بھی نہ چھوڑا. الا کبیرا لہم، ایک بڑا بچھا اس کو چھوڑ دیا. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اس سے رجوع کریں کہ بھائی اس کو غصہ آ گیا کہ میرے ہوتے ہوئے تو چھوٹے چھوٹے کو پوج رہے تھے، تو چھوٹے چھوٹے کے سامنے تم نے کھانے رکھے ہیں اور کلاڑی اس کے بڑے بت کے کندھے پر رکھی. اب وہ آئے، بعد علماء نے فرمایا 3 دن کے بعد آئے، اور 3 دن کے بعد جب آئے اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ بت ان کے سارے خیمہ بنے ہوئے ہیں اور بت ان کے سب کے بچے اڑے ہوئے ہیں، فوراً ان کو غصہ آیا. من فعل هذا بآلهتنا، کس نے کیا یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ، کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ انه لمن الظالمین، وہ تو بڑا ظالم ہے، وہ تو بڑا گنہگار ہے، وہ تو بڑا خطاکار ہے کہ اس نے خداؤں کو نہیں چھوڑا، خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے اس نے کر دیے. بعض علماء نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، چپکے چپکے کہہ رہے تھے، لیکن بعض نے ان کی چپکے چپکے بات بھی سن لی تھی. یا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اس واقعے سے پہلے بار بار ان کو کہتے رہتے تھے کہ بھائی یہ تو پتھر کے ہیں، مٹی کے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تم نے بنائے، کہاں ان میں نفع ہے، کہاں فائدہ ہے، اصل مالک تو اللہ ہے، اس کی عبادت کرو. تو لوگوں نے فوراً کہا کہ قالوا سمعنا فتى، ایک نوجوان ہے یذکرہم، جو ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، یقال له ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، ہو نہ ہو یہ کام اسی کا ہے. اور سب چلے گئے تھے، وہی تھا یہاں، اور کون ہوگا جس نے یہ کیا ہو؟ قالوا فأتوا به على أعين الناس، بھائی سب کے سامنے لاؤ، سب کے سامنے ابراہیم کو پیش کرو. علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ ابراہیم تو چاہتے ہی یہ تھے ایک جوڑ ہونا چاہیے، ایک اجتماع ہونا چاہیے. روزانہ تو اپنی مسجد میں نہیں مل رہا کوئی، روزانہ تو کوئی نہیں مل رہا اپنے محلے میں، علاقے میں، ایک جوڑ کر لو جمعہ میں تاکہ سب جمع ہو جائیں. اب تو سب جمعے میں بھی نہیں آ رہے، اب تو ماہانہ جوڑ میں بھی سب نہیں آ رہے ہیں، لیکن نبیوں کی سنت ہے کہ سب کو جمع کرو تاکہ سب کے ساتھ پوری بات تفصیل کے ساتھ آئے. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، ساری ارواح کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا عالم ارواح میں، اور کل قیامت میں جمع فرمائیں گے تمام انسانوں کو، جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ. تو ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ سب جمع ہو جائیں. علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں یہی نبیوں کی سنت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا جب فرعون کے دربار میں دعوت دینے کے لیے گئے اور انہوں نے اپنا معجزہ دکھایا تو انہوں نے نعوذ باللہ کہا کہ یہ تو جادوگر ہے. تو ابراہیم حضرت موسیٰ نے فرمایا قال موعدکم یوم الزینہ وان یحشر الناس ضحیٰ، کہ چاٹ کے وقت میں سب لوگ جمع ہو جائیں، تمہارے وہ میلے کا دن ہے، لوگ آتے ہی ہیں، اس دن اور اہتمام کے ساتھ سب آ جائیں تاکہ سب کے سامنے میں اپنی نبوت اور اپنی رسالت اور اللہ کی طرف سے جو مجھے معجزہ ملا ہے اس کو سب کے سامنے پیش کروں، سب جمع ہو جائیں. تو ابراہیم کی تمنا بھی یہ تھی کہ سب جمع ہو جائیں، اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم تم نے کیا یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ، تم نے توڑا ہے ان کو.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، کہ ان کا جو بڑا ہے اس نے کیا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے انگوٹھا اپنی طرف کیا، کہ ان کے بڑے نے کیا ہے، اور 4 انگلی اس خود کی طرف کی اور انگوٹھا اپنے طرف کیا۔ بل فعلہ کبیرہم، کہ ان کے بڑے نے کیا، کہ 4 انگلی ہے، یہ انگوٹھا بڑا ہے، اور جب تک یہ نہ پکڑے تب تک کہ ہتھوڑا ہاتھ میں نہیں آتا ہے، چوٹ پڑتی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف اشارہ کیا، بل فعلہ کبیرہم، کہ ان کے بڑے نے کیا۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھ لو، تمہیں ان سے پوچھ لو نا، اگر یہ بولتے ان سے پوچھ لو۔ قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، افسوس ہے تمہارے حال پر کہ تم ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تمہیں کیا نفع پہنچاتے، تمہیں کیا نقصان پہنچاتے، اور تمہیں کیا نقصان سے بچاتے؟ یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اپنی جان ہی نہ یہ بخشوا سکے، تمہاری جان یہ کیسے بخشوائیں گے؟ اللہ فرماتے ثم نكسوا على رؤوسهم، تو ان کے گردن جھک گئی اور وہ خود کہنے لگے بھائی تم ہی ظالم ہو، یہ ظالم نہیں، تم ہی ظالم ہو۔ لیکن کیونکہ جمے ہوئے تھے برسوں سے ان کی عبادت پر، تو فوراً انہوں نے کہا قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ۔ عبداللہ بن عباس فرماتے 30 گز کی ایک عمارت بنائی گئی، دیوار لمبی، اور ایک اس کے اندر لکڑی بھری گئی، اور پھر اس کے اندر آگ جلائی گئی، مہینوں آگ اس کے اندر دہکائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آگ جلائی جا رہی تھی، دہکائی جا رہی تھی، تو اس میں چھپکلی پھونک مار رہی تھی، آگ کو بھڑکا رہی تھی، اس لیے چھپکلی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مارتی تھی۔ گھر میں نیزہ رکھا ہوا تھا، یہ نیزہ کس لیے ہے؟ فرمایا یہ نیزہ ان چھپکلیوں کو مارنے کے لیے ہے، کہ سب مخلوق چاہ رہی تھی آگ بجھ جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن یہ چھپکلی پھونک مار رہی تھی اور آگ کو بھڑکانے میں لگی ہوئی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چھپکلیوں کو مارنے کا حکم دیا ہے، اس لیے جو بھی چھپکلی آتی ہے میں اس نیزے سے اس کو مارتی ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ دہکا دی گئی، آگ جلا دی گئی کہ ان کو اس کے اندر ڈال دیا جائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو اپنی توحید پر، اپنے ایمان پر، اپنے کلمے کی دعوت پر پختہ تھے، انہیں کوئی ڈر کوئی خوف نہیں تھا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، کہ جو اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کرتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر، کسی کا خوف ان کے دل کے اندر نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ کی طرف دعوت نہیں دیتے، اللہ کی طرف نہیں بلاتے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو نہیں بولتے، پھر وہ مخلوق سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے اندر مخلوق کا ڈر آتا ہے، مخلوق کا خوف آتا ہے، پھر وہ دنیا میں لگ جاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، موت ان کے لیے وحشتناک ہو جاتی ہے۔ اور جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی مخلوق کا ڈر، خوف ان کے دلوں سے نکال دیتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہم انک واحد فی السماء، اے اللہ تو آسمانوں میں اکیلا ہے، وانا واحد فی الارض اعبدک، اور میں زمین میں تنہا ہوں جو آپ کی عبادت کر رہا ہوں، جو آپ کی اطاعت کر رہا ہوں، جو آپ کی فرمان برداری کر رہا ہوں، جو آپ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا ہے، ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکم دیا جائے تو ہم ہوائیں چلا دیں، ہمیں حکم دیا جائے تو ہم پانی برسا دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیں۔ جبرائیل آ رہے، کہا کچھ مدد کی ضرورت ہے، اور میں اما الیک فلا، کہ تیری ضرورت نہیں ہے، وہ اما بن اللہ فبلا، اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی حاجت ہے، اس سے مدد کا خواستگار ہوں۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ ابراہیم نے کہا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، کہ بھائی اللہ سے کہہ دو، یہ اللہ سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ جب ہم پڑھ رہے تھے بخاری شریف، شیخ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا بھی بعض علماء کا یہ مسلک ہے، علماء کے مسلک ہوتے ہیں، بعض علماء کا مسلک یہ ہے کہ دعا مانگنا بھی توکل کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے طے کر دیا کہ تمہیں روزی ملے گی، اللہ نے تمہارے لیے طے کر دیا کہ تم بیمار ہوگے تمہیں شفا ملے گی، اللہ نے تمہارے لیے جو طے کیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ روزی ملے گی، پھر تم کیوں کہہ رہے کہ اللہ ہمیں روزی دے دو یا اللہ ہمیں بیماری سے شفا دے دو؟ جو تقدیر ہے وہ لکھا جا چکا ہے، اس لیے اللہ سے مت کہو کچھ، اللہ نے تمہیں جو کہا ہے وہ کرتے رہو، بس نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو،
دعا مت مانگو، دعا بھی توکل کے خلاف ہے۔ لیکن شیخ نے فرمایا یہ مسلک غلط ہے، یہ مسلک صحیح نہیں، مسلک صحیح یہی ہے کہ اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہ سے کیا مانگی جائے؟ دعا مانگی جائے، اللہ سے مانگا جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ اللہ کو مانگنا پسند ہے، عبادت ہی تو، دعا ہی تو عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، اللہ سے مانگنے ہی کا نام عبادت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن میں سب سے پہلے ہمیں یہی سکھلایا کہ اللہ سے مانگو، اور مانگنے کا طریقہ بتایا کہ ہماری تعریف کرو، ہماری بڑائی، ہماری کبریائی بیان کرو۔ ہم جب راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، جب تم ہماری تعریف کرو گے، پھر ہم تمہیں خوش کر دیں گے۔ جب تم ہمیں خوش کرو گے ہماری تعریف کر کر، ہماری عبادت کر کر، ہم سے مانگ کر، تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں اور مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما من اللہ فبلا، اس قول کے مطابق کہ تمہاری ضرورت نہیں، اللہ کی ضرورت ہے۔ ہاں اللہ حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہترین کارساز ہے، بہترین کام بنانے والا ہے۔ ونعم النصیر، اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خاکی سے بھی یقین ہٹا لیا، اور ناری سے بھی یقین ہٹا لیا، اور نوری سے بھی یقین ہٹا لیا کہ خاکی یہ سب لوگ ہیں انسان جو شرک میں مبتلا ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے، کہ ان سے بھی ہٹا لیا اپنا خیال کہ یہ موت نہیں دے سکتے، یہ زندگی نہیں دے سکتے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ نوری مخلوق آ رہی کہ اس سے بھی کہہ دیا کہ تمہاری ضرورت نہیں۔ ناری مخلوق آگ میں ڈالا جا رہا ہے کہ اس کا بھی ڈر خوف نہیں ہے، کہ اللہ ہی ہے کارساز، وہی ہے جان بچانے والا، وہی ہے مدد کرنے والا۔ تو اللہ نے کہا کہ جب اس نے خاکی سے بھی یقین ہٹا لیا، اور نوری سے بھی یقین ہٹا لیا، اور ناری سے بھی یقین ہٹا لیا، اب ہم اس کی مدد براہ راست کریں گے۔ اب ہم ہوائیں نہیں چلائیں گے، اب ہم پانی نہیں برسائیں گے، ہم آگ کی صفت جو جلانے کی ہے اس کو نکال دیں گے۔ ہر جماعت پہلے اس کو بار بار بیان کرتی ہے کہ آگ جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اور پانی غرق کرنے میں اللہ کے حکم کو محتاج ہے، اور چھری کاٹنے میں اللہ کے حکم کو محتاج ہے۔ اللہ چاہیں گے تو آگ جلائے گی، اللہ چاہیں گے تو پانی غرق کرے گا، اللہ چاہیں گے تو چھری کاٹے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو آگ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تم جان، مال، صلاحیت و استعداد، اپنے جذبات اور خواہشات کو اس طرح قربان کر دو گے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا، تو پھر اللہ تمہارے لیے ہلاکتوں سے راحتیں نکالیں گے، تنگیوں سے تمہارے لیے آسانی نکالیں گے، مصیبتوں میں سے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی خوشحالیاں نکالیں گے۔ جب تم 100% اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، ساری دنیا جان رہی ہے کہ آگ ہلاک کر رہی ہے، اور خطرناک خوفناک آگ ہے کہ پرندے بھی جل جل کر آگ کے اندر گر رہے ہیں، مہینوں جس کو دہکایا گیا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں میں باندھ کر اس میں ڈالا، علماء نے فرمایا کہ وہی رسیاں جلی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت جیسے ایک فرشتے کو ان کے ساتھ آگ کے اندر پہنچا دیا، اور انہوں نے بعض روایتوں میں جبرائیل علیہ السلام جنت کا لباس ریشمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لائے، اور ابراہیم علیہ السلام کو وہ لباس پہنایا، اور ان کو بٹھا کر حضرت جبرائیل ان سے بات چیت کرنے لگے، اور پھر فرمایا کہ اے ابراہیم ان ربک یقول، تیرا رب کہہ رہا ہے، اما علمت، تجھے معلوم نہیں ابراہیم، ان النار لا تضر احبائی، اے ابراہیم تمہیں خبر ہے کہ آگ جو ہے میرے دوستوں کو نقصان نہیں پہنچاتی، میرے دوستوں کو جلاتی نہیں، جو اپنا رخ میری طرف کر لیتا ہے میں ساری مخلوق کو اس کے تابع کر دیتا ہوں، اس کے فرمانبردار اور اس کے لیے مسخر کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ فرشتے بات کر رہے، اور جب معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو آزر تھے، بت پرست تھے، ساری زندگی ان کی نافرمانی میں گزری، کوئی بات زبان سے اچھی نہیں نکالی، کوئی بات سب سے اچھی پوری زندگی میں ان کی زبان سے جو نکلی ہے وہ ابراہیم کو آگ میں دیکھ کر یہ تھی، نعم الرب ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا کہنے تیرے رب کے، کیا کہنے تیرے پالنہار کے، جس رب کی تو نے مجھے گھر میں دعوت دی، جس رب کی تو نے قوم میں دعوت دی، جس رب کی تو نے ستاروں کو دیکھ کر اور سورج کو دیکھ کر ہمیں سمجھایا بتلایا، واقعی تیرا رب ہے، نعم الرب ربک یا ابراہیم۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب سے بہترین بات حضرت ابراہیم کے ابا کی جو تھی وہ یہ تھی کہ
تیرا رب سب سے بہتر رب ہے۔ اور پھر ایک چلا ابراہیم علیہ السلام کا، یہ بعض مفسرین فرماتے ہیں 50 دن آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے گزرے، اور اتنی راحت، اتنا آرام، اتنا سکون، اتنا اطمینان، فرماتے تھے جتنا مزہ مجھے آگ میں آیا اتنا مزہ مجھے پوری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ میں چاہتا تھا میری ساری زندگی جیسی آگ میں گزری ہے ایسی میری زندگی ہو۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے درستہ پیدا۔ آگ کا یقین نکال دو، خاک کا یقین نکال دو، مخلوق کا چیزوں کا یقین نکال دو، اللہ سب کو تمہارے تابع کر دیں گے، سب کو تمہارے لیے مسخر کر دیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے لیے نہیں ہوا، اس امت محمدیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان، وہ یقین جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، اس کی دعوت اس امت کو دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر بھی ان افراد کو پیدا فرما دیا جن کو آگ نے جلایا نہیں۔ ابو مسلم خولانی کو مسلمہ کذاب نے یمن میں ڈال دیا آگ کے اندر، اور آگ نے ذرہ برابر بھی ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ شہرت اتنی ہوئی یمن سے مدینہ منورہ پہنچ گئی کہ ابو سلمہ کذاب جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اس نے ایک مسلمان کو آگ میں ڈال دیا اور آگ نے ذرہ برابر ان کو جلایا نہیں۔ یمن سے جب مدینہ آئے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، معلوم ہوا کہ یہی وہ اللہ کا بندہ ہے جس کو آگ نے جلایا نہیں۔ فوراً خوشی خوشی لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، فرمایا ابو بکر یہ ہے وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر ابراہیم علیہ السلام جیسا گویا بنا دیا ہے کہ جس طرح ابراہیم کو آگ نے نہیں چھوا اس طرح اس کو بھی آگ نے چھوا نہیں۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے، ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، اور بیچ میں ابو مسلم خولانی ہیں جو صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حفاظت کی۔ ایک بہت بڑے عالم پڑوس کے تھے حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے وہ تو ابو مسلم خولانی تھے صحابہ کے زمانے میں، اس زمانے میں بھی ایک بندہ خدا بار بار کہہ رہا تھا آگ جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، پانی غرق کرنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، چھری کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ کائنات میں کوئی کسی کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ روزانہ اس کی دعوت یہ تھی، مسجد کے دروازے پر ایک آدمی پکوڑے بنا رہا ہے، کھولتا ہوا تیل ہے، غیر ایمان والا ہے کہ تیری بات یہاں تک میرے کانوں میں بار بار پڑتی ہے کہ آگ جلانے میں خدا کی محتاج ہے، پانی غرق کرنے میں خدا کے محتاج ہے، یہ کھولتا ہوا تیل ہے، اس میں ہاتھ ڈال کے دکھا، جانتا ہوں دیکھتا ہوں کہ تیرا خدا تجھ کو بچاتا ہے کہ نہیں۔ تو اس نے بسم اللہ پڑھی، اور بسم اللہ پڑھتے ہی ہاتھ ڈالا اور ذرہ برابر اس کے ہاتھ کو نقصان نہ ہوا، اور وہ فوراً اسلام میں، ایمان میں داخل ہو گیا۔ تو آج بھی اگر یقین ہو جائے، آج بھی اگر ایمان مضبوط اور پختہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو تابع کر دیں گے، مخلوق کو مسخر کر دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زہر کی شیشی پی لی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آسمان زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سننے والا ہے کہ میرا بندہ ایمانی کلمات کہہ رہا ہے، یقینی کلمات کہہ رہا ہے، وہ میری بڑائی کبریائی کو بول رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے، اور میرے نام کے ساتھ کہہ رہا ہے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ علیم، وہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں یقین پختہ ہے، وہ جانتا ہے اس کے دل میں جو ہے وہ اس کی زبان پر ہے، یہ نہیں زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے، کہ وہ اندر کی حالت کو بھی جانتا ہے اور باہر کی حالت کو بھی جانتا ہے، وہ سمیع العلیم۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرہ برابر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کہ کوئی اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا۔ هو الذی یحیی و یمیت، زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے، موت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کا یقین ابراہیم علیہ السلام کا جیسا تھا ایسا ہمارا یقین ہو، ایسا ہمارا ایمان ہو، ایسا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف 100% متوجہ ہوں۔ آگ سے جب 40 دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے، فوراً مفسرین فرماتے ہیں اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس تک بات پہنچ گئی کہ یہ آدمی ہے جو ہمیں بار بار کہہ رہا ہے پتھروں سے کچھ نہیں ہوتا، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ستاروں سے کچھ نہیں ہوتا، چاند سے کچھ نہیں ہوتا، خالق اور مالک ایک اللہ ہے۔ وہ نمرود اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو پروردگار کہہ رہا تھا نمرود، تو اس نے کہا اس کو ہمارے دربار میں پیش کرو۔ اسی دن جس دن آگ سے نکلے، مفسرین فرماتے ہیں اسی دن یہ مناظرہ ہوا، اور اللہ فرماتے ہیں تیسرے پارے میں الم تر الی الذی حاج ابراہیم
کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا نہیں سنا، کیا تمہیں خبر نہیں اس آدمی کے بارے میں ان آتاہ اللہ الملک، جس کو ہم نے ملک دیا تھا، وہ ملک کے نشے میں اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا اور کہنے لگا میں پالنہار ہوں، میں خدا ہوں، میں رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، تو رب نہیں ہے، رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، میرا رب تو وہ ہے جو موت دیتا ہے، موت و حیات کا مالک ہے۔ کہا انا احیی و امیت، کہ موت تو میں بھی دیتا ہوں، زندگی تو میں بھی دیتا ہوں۔ دو قیدیوں کو لایا گیا، ایک قیدی کی رہائی تھی، کہا اس کو پھانسی دے دو، ایک قیدی کو پھانسی پہ چڑھنا تھا کہ اس کو چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، یہ سمجھا ہی نہیں موت کسے کہتے ہیں، یہ سمجھا ہی نہیں زندگی کسے کہتے ہیں۔ مارنا کہتے ہیں اس کو کہ آدمی کو ختم کر دیا جائے، اور یہ آدمی کو چھوڑنے کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی، میں نے اس کو زندگی دے دی۔ زندگی کہتے ہیں مردہ کو زندہ کرنا، اور یہ مردہ کو زندہ کو چھوڑنے کو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو زندگی دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، مغرب سے نکال کر کے اگر تو خدا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فبہت الذی کفر، وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، اور اس سے کوئی بات ابراہیم علیہ السلام کا جواب نہ بن سکا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جو حاکم وقت تھا اس کو بھی اللہ کی طرف بلایا، جو قوم تھی اس کو بھی اللہ کی طرف بلایا، اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کی طرف بلایا۔ جب لوگ سننے اور ماننے کو تیار نہ ہوئے، اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتے فآمن لہ لوط، کوئی ایمان نہ لایا، بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے۔ فآمن لہ لوط، حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے وہ ایمان لے آئے، یا ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام ان کے اوپر ایمان لائے۔ صرف یہ تین آدمی مومن تھے۔ اتنی زندگی ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، اولو العزم ابو الانبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے بعد جتنے نبی آئے سب ان کی ذریت میں ہیں، ان کی اولاد میں ہیں، تو ان پر ایمان لانے والے دو تین، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعوت ایک دم قبول ہو جائے، ہماری بات نہیں، ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نبیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، پیغمبروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت تنہا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، فرمایا جی اتنا باطل پھیلا ہوا ہے اور حق مغلوب ہے، آپ کہہ رہے ہیں جماعتوں کے ذریعے سے حق آ جائے گا، آپ کہہ رہے ہیں کیسے ہوگا؟ حضرت نے فرمایا ہم تو یہ کہہ رہے کیسے ہوگا، ہم سے نہیں ہوگا، ہماری جماعتوں سے نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ اللہ ہی سے ہوگا۔ یہ نقل و حرکت چلت پھرت تو اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، ان سے نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ اللہ ہی سے ہوگا، وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان سے کچھ نہیں ہوگا، ہم سے کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ اللہ ہی سے ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ اللہ ہی سے ہوگا، اللہ ہی نے کیا ہے، اللہ ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ آدمی مسلمان ہوئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل گئے اپنے ملک سے، عراق سے، اور جانے لگے فلسطین، جانے لگے مصر، اور مصر کے اندر اس وقت کا فرعون جو بادشاہ تھا وہ بڑا نافرمان اور بڑا عیاش، جو بھی عورت خوبصورت نظر آتی اس کو اپنے پاس بلا لیتا۔ اور علماء نے لکھا حوا علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ تک کوئی عورت اتنی حسین و جمیل خوبصورت نہیں تھی جتنی حضرت سارہ علیہ السلام تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ بادشاہ وقت ایسا حرکت کرنے والا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس کے کارندے آئیں گے تمہیں پکڑنے کے لیے اور تمہیں لے جانے کے لیے، جب تم اس کے پاس جاؤ تو وہ تم سے پوچھے گا کہ تم اس کی کیا لگتی ہو، تو تم اس سے کہہ دینا کہ وہ میرے بھائی ہیں اور تم میری بہن ہو، کیونکہ اس وقت کائنات میں تمہارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں، تمہارے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں، اور ایمان والے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، تم جا کر بتا دینا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نماز کے اندر مشغول ہو گئے، ادھر وہ حضرت سارہ کو لے کر چلے فرعون کے دربار میں۔ اب وہاں حضرت سارہ نے بھی بعض روایت میں وضو کر کر نماز کی نیت باندھ لی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کی۔ جیسے ہی وہ دعا کر رہے ہیں فوراً زمین پھٹ گئی اور وہ اس کے اندر دھسنا شروع ہوا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نماز میں مشغول ہیں کہ اللہ سے مدد لو نماز کے ذریعے۔ اب فوج نہیں ہے ہمارے پاس، طاقت نہیں ہے ہمارے پاس سلطنت نہیں ہے، وہ بادشاہ وقت ہے، اس نے اپنے کارندے بھیج دیے ہیں۔ اب مالک الملک احکم الحاکمین رب العالمین، حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کہ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ نماز کے ذریعے۔ ابراہیم ادھر نماز میں ہے اور ادھر حضرت سارہ نماز میں ہیں اور دعا میں مشغول ہیں۔ وہ ہنسنے لگا کہ مجھے بچاؤ، آئندہ میں ایسی حرکت نہیں